بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کے اندر انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اور انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت انسان کو اولاد ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کو چاہے مرد یعنی لڑکیاں عطا فرماتے ہیں، اور جس کو چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ بانجھ کے مطلب جس کے اندر بچوں کو پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ مردوں میں بھی ہو سکتے ہیں یا عورتوں میں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بعض ایسی مادے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے حمل رک جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ان تینوں کا ذکر فرمایا، جس کو چاہے لڑکیاں عطا کریں، جس کو چاہے لڑکیاں عطا کریں، اور جس کو چاہے دونوں بھی عطا نہ کریں۔ لیکن جو اولاد اللہ دیتے ہیں یہ سب سے بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کا ہم شکر کیسے ادا کریں گے؟ اس نعمت کا شکر سب سے پہلے ادا یہ کرنا ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت ہو۔ ان کی تربیت ایمان کی بنیاد پر ہو، ان کی تربیت انسانیت کی بنیاد پر ہو، ان کی تربیت اسلامی احکامات کی بنیاد پر ہو، ان کی تربیت شریعت کی بنیاد پر ہو، ان کی تربیت اس اعتبار سے ہو کہ یہ اولاد دنیا کے اندر بھی ماں باپ کا نام روشن کرے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور یہ اولاد اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آخرت میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اگر ہم نے اولاد پر اس طرح کی محنت کی تو یقیناً یہ اولاد ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی، اپنے لاڑ کو، اپنے پیار کو اولاد کی تربیت پر غالب آنے دیا اور اولاد کی تربیت برابر نہیں کی، ان کو صحیح راستہ، صحیح طریقہ نہیں بتلایا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہی اولاد ہمارے لیے سزا کا باعث بنے گی، ہمارے لیے تکلیف دہ کے باعث بنے گی۔ اس لیے جو اولاد اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، ان اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے کرنا ہر ایک ماں باپ کا فرض ہے۔ جس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں اور وقت بتا رہا ہے، حکومتیں آ رہی ہیں، ہم اس سے پہلے بھی ماشاءاللہ اسی ملک میں رہے اور آئندہ بھی رہیں گے، لیکن ہم نے کن کن تبدیلیوں کو دیکھا۔ مسجدیں شہید کر دی گئیں، گویا کہ ہمارے اسلامی شعائر پر انہوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد ہم اپنی عدالتوں سے انصاف کی بھیک مانگتے رہے اور ہم یہ سوچتے رہے کہ یہ عدالتیں ہم کو انصاف دلائیں گی، لیکن ہماری مسجدوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تمام ثبوت کے ہونے کے باوجود اور حقائق ہونے کے باوجود ہمارے خلاف فیصلے سنائے گئے۔ اس کے بعد پھر شرعی مسائل پر آوازیں اٹھائی گئیں، کبھی متبنہ پر، جس بچے کو پالنے کے کوئی لیتا ہے تو اس کے اخراجات پر، کبھی مطلقہ پر، اس طرح کے مسائل پر حملے کیے گئے، اور آخر میں جا کر 3 طلاق پر بھی ان کو کامیابی نصیب ہوئی۔ ابھی ہمارا مسئلہ حجاب کا چل رہا ہے۔ اگر ان بچیوں کو آپ نے دیکھا جو حجاب میں تھی، حجاب پہن رہی تھیں، اسکولوں میں جاتے وقت سالوں سے پہن رہی ہیں، اور آپ یہ مسئلہ یہ اٹھایا، آپ ایک ذرا سوچئے، اگر ان کے والدین حجاب کے متعلق ان کو نہ بتایا ہوتا، حجاب پر ان پر پابند نہ کیا ہوتا، اور شرعی لباس کے متعلق ان کو پابند نہیں کیا ہوتا، تو یہ بچیاں احتجاج کرنے پر نہیں آتی، بلکہ حکومت نے جو بات کہی ہے اس کو مان کر اپنے کلاس میں جا کر بیٹھ جاتی۔ لیکن کیا بات ہے کہ آج انہوں نے اپنی تعلیم سے کچھ دنوں کے لیے صحیح تعلیم سے دور ہونے کو گوارا کیا، لیکن جو شرعی حکم ہے اس سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں ہوئی۔
یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی ہم جہاں پر رہ رہے ہیں آج بھی جمہوریت زندہ ہے. ہم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے اس بات سے کہ آپ نمازیں نہ پڑھو، آپ روزے نہ رکھو، آپ قرآن پاک کی تلاوت نہ کرو، آپ ذکر و اذکار نہ کرو. حالات کیسے آنے والے ہیں یہ نہیں بتا سکتے، لیکن جب تک ہم لوگ اس ماحول میں رہ رہے ہیں تو ہمارے ساتھ جو چیلنجز آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی اولاد کی پر فکر کرنا کہ یہ جیئیں تو ایمان پر جیئیں اور مرے تو ایمان پر مرے. یہ اصل ہمارا آپ کا مقصد اور مسئلہ ہونا چاہیے. لیکن میرے بزرگوں اور بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہمارے نوجوان اسکولوں میں جاتے ہیں، ہمارے نوجوان کالجز میں جاتے ہیں، ان کے والدین اپنی جگہ دوسری جگہوں پر بھیجتے ہیں، دوسری ریاستوں میں بھیجتے ہیں. لیکن کبھی ان سے پوچھیے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کس لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ کا گول کیا ہے، آپ کا ایمز کیا ہے. آپ کو کوئی بچہ اپنا صحیح ایم نہیں بتائے گا. ماشاءاللہ بعض بچوں کو دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ کالجز میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، لیکن جب اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو نماز کا وقت آتا ہے تو نماز سب سے پہلے مسجد میں حاضر. ان کا لباس دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ کالجوں میں پڑھنے والے. اس لیے کہ اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو ان کے اولاد، ان کے ماں باپ، ان کی نانی، ان کی دادی ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے ان بچوں پر محنت کی گئی. اب وہ جس ماحول میں بھی رہیں، انشاءاللہ امید اس بات کی ہے کہ وہ شرعی احکام پر پابند ہو کر رہیں گے اور اس پر عمل پیرا ہو کر رہیں گے. اس کی مثالیں بھی ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن کچھ وہ بھی نوجوان ہیں جو اسکولوں میں جاتے ہیں، اپنا وقت ضائع کر کے آتے ہیں. کبھی گئے، اب اسکولوں میں حاضری نہیں دی، اب پتہ نہیں کہاں کھیل کود میں، لاہ و لعب میں ہمارے بچوں کے بارے میں شکایتیں آتی ہیں کہ فلانے جگہ پر گئے تھے، فلانے جگہ پر پکڑے گئے، فلانے جگہ پر گئے. یہ کون ہیں؟ یہ سب وہی بچے ہیں جو اسکولوں اور کالجز میں، اور عام طور پر یہ عمر ہوتی ہے، اگر انہی عمر کے اندر ان کو سنبھالا نہ گیا تو پھر یہ بچے بگڑ جاتے ہیں. اگر اس عمر میں ان کو سنبھالا گیا تو پھر ان کو قید میں رہتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، ان کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، جن کانوں سے ہم سنتے ہیں اور جن زبانوں سے ہم کچھ بولتے ہیں، ان سب کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے. یہ دل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ کان اس کے بارے میں پوچھے جائے گا، یہ آنکھ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان آنکھوں سے ہم نے کیا دیکھا، ان کانوں سے ہم نے کیا سنا، اس زبان سے ہم نے کیا کہا، کیا گایا. ان تماموں کے بارے میں ہم سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اور پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ان کا امتحان لیا جائے گا. اگر ہم نے اچھی باتیں سنی تو بچوں کو اس اعتبار سے تیار کرنا کہ ہم تنہائی میں رہیں، ہم اپنے گھر سے دور رہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہیں، ہم اپنے کالج میں رہیں، اپنے کہاں پر رہنے کے ہاسٹل میں رہیں، تو جہاں پر بھی رہیں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل کے اندر ہو. ہم اپنی آنکھوں سے غلط باتیں نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے کانوں سے غلط باتیں نہیں سنیں گے، اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کریں گے. اگر بچوں کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے تو یقیناً وہ اولاد ان کے لیے بڑی نعمت ہے اور قیامت کے دن بہت بڑا سرمایہ ہے اور توشہ ہے آخرت میں جنت میں لے جانے کے لیے. اگر ہم نے ذرا سی یہاں پر غفلت برتی اور کبھی ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا تو پھر یہ اولاد غلط وقت پر جائے گی. اس کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر اور ہم کو کس سے سبق مل سکتا ہے. 6 سال کے بچے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ. 6 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہیں اور ابن عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے 6 سال کی ہے، لیکن باتیں جو بتائی جا رہی ہیں بہت بڑی باتیں بتائی جاتی ہیں. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر بچی کی عمر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، کیا اولاد کو بڑی بڑی باتیں اور اچھی اچھی باتیں ان کو بتلانی چاہیے. اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے ان کا احترام کیا جائے، ماں باپ کے تعلق سے اور بڑے بوڑھوں کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے، قرآن پاک کی تعلیمات کے تعلق سے ان کو بٹھا کر سمجھایا جائے. چھوٹے بچوں سے اس کی عادت ڈلی جائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک،
اللہ کی حفاظت کرنا، یعنی اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو ہمیشہ یہ سمجھنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہائی میں رہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اجتماعیت پہ رہوں تو بھی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اگر یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ یحفظک اللہ، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اللہ کو تم اللہ کا خیال رکھو، یعنی اللہ کے احکامات کا خیال رکھو. اللہ نے کن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان باتوں کو خیال رکھو تو کیا ہوگا؟ تجدہ تجاہک، اللہ کی رحمت کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ کی مدد کو تم اپنے سامنے پاؤ گے. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، لیکن بات کتنی بڑی ہے، عقیدے کی بات ہے، یہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک. پھر فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر تمہیں کسی ضرورت کی کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی ضرورت پڑے تو تم کس سے مانگو گے؟ تو تم اللہ سے مدد طلب کرنا. اذا استعنت فاستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو. اذا سألت فاسأل اللہ، اور جب تمہیں کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے تم اللہ سے مانگنا. یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ چھوٹے بچے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اس واقعی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے چھوٹے بچے ہیں، کبھی ہم ان کو لے کر بیٹھیں اپنے گھروں میں، چاہے ماں ہوں چاہے باپ ہوں، ان کو لے کر بیٹھیں، کبھی ان سے پوچھیں دن میں نماز کتنی فرض ہے. چھوٹے بچوں کو سوال کریں نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے فرائض کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، کلمہ کس کو کہتے ہیں، کلمہ کے کیا تقاضے ہیں، کلمہ پڑھنا آتا ہی نہیں آتا ہے. ان سب چیزوں کو جاننا ضروری ہے. آج ہم مسلمان ہیں، ہم کو انگریزی مہینوں کے نام برابر یاد ہیں، لیکن کسی مسلمان بچے سے آپ پوچھئے، اس کو 12 مہینوں کے نام، اسلامی نام ان سے پوچھئے، وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا. یا تو وہ یاد کیا تھا بھول چکا ہے، کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ ہمارے لوگ جو باہر سعودی عربیہ میں رہتے ہیں وہ زیادہ یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اس کا زیادہ چلن ہے، وہ زیادہ وہ تاریخیں استعمال ہوتی جو عربی ہیں. لیکن یہاں پر عربی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ عربی کے مہینوں تک نہیں جانتے ہیں. مجھے معاف کیجئے، میں چند دنوں پہلے چند بچوں کو پوچھا کہ جو مہینہ چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے بتائیے. عربی کے اعتبار سے وہ نہیں بتا پائے. رجب المرجب کا مہینہ ہے وہ نہیں بتا پائے. ان کو انگریزی یاد ہے، انگریزی مہینے یاد ہیں، انگریزی تاریخ یاد ہے. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کہیں دوسری جگہ پر نہیں میرے بھائیوں، یہ اپنے شہر میں اور اپنے گاؤں میں ہو رہا ہے. جن بچوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیندار ہیں، یہ اگر حال ہو جائے تو پھر آئندہ کی کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کبھی آپ پوچھئے، ماشاءاللہ میں کالج کے ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مغرب کے بعد بیٹھتے ہیں یہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں. ایسے گنے چنے بچے ہیں. کچھ بچے جا کر کسی مولانا کے پاس جا کر پڑھتے ہیں، ان کی بھی تعداد ہے، لیکن اکثر ان کی تعداد ہے کہ جو جن کو اپنے اعمال کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے تصور کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. حجاب کے تعلق سے مردوں سے بڑھ کر عورتیں احتجاج کر رہی ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو پتہ تک نہیں ہے عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے، کون سی باتیں چل رہی ہیں، سازشیں کیا ہو رہی ہیں. ہم لوگ کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، ہمارا پیسہ ناحق استعمال ہو رہا ہے. ایسے کھیل کود میں بچے کو احساس تک نہیں. ہمیشہ میں دیکھتا ہوں وہ جو بچے عصر کے بعد کھیلنے کے لیے جاتے ہیں ان کی اکثر مغرب کی نماز جماعت ان کی چھوٹ جاتی ہے، وہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ مغرب کی اذان تک آپ کھیلتے رہتے ہیں، اور پھر جب اذان ہو جاتی ہے اب میدان چھوڑ کر آتے ہیں. آپ اپنے کرتے کب لباس کب اتاریں گے، تبدیل کب کریں گے، صاف صفائی کب ہوگی، ہاتھ پیر کب دھوئیں گے، وضو کب کریں گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد 5 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے، اس کے اذان کا وقت بھی آ گیا. یوں سمجھ لیجئے کہ صرف 3 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. اکثر میں دیکھتا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا احساس پیدا ہو ہم کہاں پر ہیں. جو کالج میں جانے والے، اسکولوں میں جانے والے، آپ کا پہلا دن ہو اسی وقت آپ کے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے کہ مجھے کیا بننا ہے. میں ڈاکٹر بنوں گا، بنیے. انجینئر بننا ہے، بنیے. آپ جو چاہیں بننا چاہیں بن جائیے. لیکن پہلی بات تو یہ ہے اسلامی تعلیمات آپ کے اندر ہو. آپ سب سے پہلے مسلمان ہوں، آپ سب سے پہلے مومن ہوں، اور جو چاہیں بنیں.
آپ کا اسکول کا پہلا دن آپ کی جو منزل ہے وہ منزل طے کریں، اس کے بعد آپ اس کا پیچھا کریں۔ اگر آپ بلا وجہ وہ لے رہا ہے میں بھی اس میں لے جا رہا ہوں، وہ آرٹس میں لے رہا ہے میں بھی آرٹس میں لے جا رہا ہوں، وہ کامرس لے رہا ہے میں بھی کامرس میں جا رہا ہوں، فلاں لڑکا فلاں کالج میں جا رہا ہے میں بھی اسی میں جا رہا ہوں، اس طرح کی منصوبہ بندی سے وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، سب سے پہلے اپنے اولاد کو ایک نعمت سمجھیے، ان کے اوپر محنت کیجیے، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت دلوائیے اور پہچان کروائیے۔ اس کے بعد جو بھی تعلیم دیجیے، تعلیم کے پیچھے محنت کیجیے۔ ہمارے بچوں کی کیا اوقات ضائع نہ ہوں، آپ کے پیسے ضائع نہ ہو جائیں، ان کو کچھ نہ کچھ بننا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بزرگوں اور بھائیوں کہتا ہوں کہ ابھی دیکھیے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا دماغ کے اندر وہ فکر ہو، ہمارے 2-3 رمضان لاک ڈاؤن کے نظر ہو گئے، ہم عبادتیں نہیں کر سکے۔ یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے کہ جب شیطان کوئی چیزیں بند کر دیتا ہے تو دل کے اندر وسوسے پیدا کر دیتا ہے، کاش ہم مسجد کھلی ہوتی، ہم آتے، ہم جاتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے۔ لیکن جب مسجدیں کھلی رہتی ہیں آپ کو کس نے روکا ہے؟ سنتیں پڑھنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے کون روکتا ہے؟ یہ شیطان ایک ہیلا بازی کرتا ہے۔ لیکن اب ہم کو سمجھنا چاہیے ہمارے 2-3 رمضان جیسے ہم کو گزارنا چاہیے تھا ہم نہیں گزار سکے، ہم انشاءاللہ اس کا انتظار کریں گے۔ جب مومن اس کا انتظار کرتا ہے، اس کے دل کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ذرا سا کھیل کود سے دور رہیے، ٹورنامنٹ پہ ٹورنامنٹ رکھنا، رات کے کھیل، دن کے کھیلوں کے اندر مشغول ہونا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ بچوں کی تعلیم میں ہونی چاہیے، بچوں کی منزل ہے، ان کو آگے بڑھنا چاہیے، ہمارے میدان میں آگے بڑھیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اگر کالج کی لائف اور اسکول کی لائف کے اندر اگر ہم نے تھوڑا کچھ سمجھا، صبر کیا اور ان چیزوں سے کھیل کے وقت میں کھیلیں گے۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، آپ کھیلیے، مغرب کی اذان سے 15 منٹ پہلے آپ اپنا کھیل ختم کر دیجئے اور آئیے آپ اپنے اللہ کے گھر میں آ جائیے، اپنے لیے مانگیے آپ کیا بننا چاہتے ہیں۔ مغرب کا جو وقت ہوتا ہے فرشتوں کی تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے، صبح میں آئے ہوئے فرشتے شام کو چلے جاتے ہیں، شام کو آئے ہوئے فرشتے صبح کو چلے جاتے ہیں۔ آپ دعائیں کریں گے، اللہ سے عرض کریں گے یا اللہ تیرے پاس بندے تجھ سے مانگ رہے تھے، تو ان کی مانگ کو پورا کر، ان کے مطالبے کو تو پورا کر۔ یہ درخواست کون کرنے والے ہیں؟ یہ فرشتے کریں گے۔ اس لیے یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ ہم کو اس کا احساس ہوتا ہے جب ہم کسی اسکولوں میں جاتے ہیں، کہیں دوسری جگہوں پر جاتے ہیں، مغرب کا وقت بچوں کو دیکھ کر رونا آ جاتا ہے۔ بچوں کو دیکھ کر کوئی بلبلا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی اللہ سے مانگ رہا ہے، کوئی گڑگڑا رہا ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن ہم اس وقت کو نہیں سمجھ پائے آج تک۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اگر ہمارے نوجوان ان سب چیزوں کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گاؤں کا بھی نام روشن ہوگا، اپنے والدین کا نام روشن ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آخرت کے اندر سرخروئی ملے گی اور کامیابی ملے گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اولاد کے ہم سب کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور جو بچے پڑھ رہے ہیں، کالج اور اسکول جا رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی شریعت کے متعلق ان کو معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور پھر ان معلومات پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔